بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل و مناقب امام علی مقام جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جعلہ عامری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت پر کھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ٹھہر گئے اور دیکھا حضرت حسین وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑنا چاہا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ بچے نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا۔ آپ انہیں ہنسانے لگے، یہاں تک کہ انہیں پکڑ لیا اور اپنا ایک ہاتھ ان کی گردن کے نیچے اور دوسرا ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور اپنا منہ مبارک ان کے منہ پر رکھ کر بوسہ دیا اور فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ حسین امتوں میں سے ایک امت ہے، یعنی نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر آپ ان سے بغل گیر ہو گئے اور ان کو بوسہ دیا اور فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا، ابھی میرے پاس کوئی نہ آئے۔ میں نے دھیان تو رکھا مگر میری لا علمی میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ حجرہ مبارک میں داخل ہو گئے۔ ہچکی بند کر رونے کی آواز سنی۔ میں نے حجرہ مبارک میں جھانکا، کیا دیکھتی ہوں کہ حضرت حسین آپ کی گود مبارک میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی مبارک پونچھ رہے ہیں اور ساتھ ہی رو بھی رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کی قسم مجھے ان کے اندر آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ نے فرمایا، جبریل ہمارے ساتھ ابھی گھر میں موجود تھے، انہوں نے کہا آپ اس حسین سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، ساری دنیا سے بڑھ کر اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا، بے شک آپ کی امت اسے ایسی سرزمین پر شہید کرے گی جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام اس سرزمین کی مٹی بھی لائے ہیں۔ پھر آپ نے وہ مٹی انہیں دکھائی۔ جب امام حسین کو شہادت کے وقت گھیرے میں لیا گیا تو آپ امام علی مقام نے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا، کربلا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول سچے ہیں، یہ واقعی کرب و بلا، دکھ اور آزمائش کی سرزمین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کے ایک کندھے پر امام حسن اور دوسرے کندھے پر امام حسین سوار تھے۔ آپ کبھی ایک کو چومتے کبھی دوسرے کو چومتے، یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس آ کر رک گئے۔ ایک شخص نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جس نے ان دونوں سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک رات میں کسی کام کی غرض سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس حال میں باہر تشریف لائے کہ کسی چیز کو اپنے جسم کے ساتھ کپڑے سے لپیٹے ہوئے تھے۔ میں نہ جان سکا کہ وہ کیا چیز ہے۔ جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو گیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا چیز ہے جس پر آپ نے چادر اوڑھ رکھی ہے؟ آپ نے کپڑا اٹھایا تو آپ کی پشت مبارک پر حسن اور حسین تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے اور نواسے ہیں۔ اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت فرما۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، جب آپ سجدے میں گئے تو حضرت حسن اور حسین آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ جب لوگوں نے انہیں روکنا چاہا تو آپ نے لوگوں کو اشارہ کیا کہ ان دونوں کو چھوڑ دیں۔ جب آپ نماز ادا فرما چکے تو ان دونوں کو اپنی گود میں لے لیا اور فرمایا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ ان دونوں سے بھی محبت کرے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ کو اہل بیت میں سے زیادہ کون محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا حسن و حسین، اور آپ حضرت فاطمہ سے فرمایا کرتے تھے، میرے بیٹوں کو بلاؤ۔ پھر آپ ان کی مہک خوشبو محسوس فرماتے اور انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ ہم راستے میں جا رہے تھے کہ آپ نے حسن اور حسین دونوں کے رونے کی آواز سنی، اور وہ دونوں اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ کے ساتھ تھے۔ آپ تیز چلتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو سیدہ فاطمہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا، میرے بیٹوں کو کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، انہیں سخت پیاس لگی ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی لینے کے لیے پیچھے مشکیزے کی طرف گئے۔ ان دنوں پانی کی سخت قلت تھی اور لوگوں کو پانی کی شدید ضرورت تھی۔ آپ نے آواز دی، کیا کسی کے پاس پانی موجود ہے؟ ہر ایک نے کجاووں سے لٹکتے ہوئے مشکیزوں میں پانی دیکھا، مگر ان میں سے کسی ایک کو بھی قطرہ تک نہ ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا، ایک بچہ مجھے دو۔ انہوں نے ایک کو پردے کے نیچے سے پکڑایا۔ میں نے ان کی مبارک کلائیوں کی سفیدی کو دیکھا۔ جب انہوں نے شہزادے کو پردے کے نیچے سے پکڑایا تو آپ نے اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا، مگر وہ سخت پیاس کی وجہ سے مسلسل رو رہا تھا اور خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے اس کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈال دی۔ بچہ اسے چوسنے لگا، یہاں تک کہ سیرابی کے بعد پرسکون ہو گیا۔ میں نے پھر اس کے رونے کی آواز نہ سنی، جبکہ دوسرا بھی اسی طرح مسلسل رو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، دوسرا بھی مجھے دے دو۔ سیدہ کائنات نے دوسرے بچے کو بھی آپ کے حوالے کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا، یعنی زبان مبارک اس کے منہ میں ڈالی۔ وہ دونوں سیراب ہو کر ایسے خاموش ہوئے کہ میں نے دوبارہ ان کے رونے کی آواز نہ سنی۔ پھر آپ نے فرمایا، چلو۔ تو ہم خواتین کے دائیں اور بائیں جانب بکھر گئے، یہاں تک کہ ہم نے وسط راہ میں آپ کو آ لیا۔ لہٰذا میں ان دونوں شہزادوں سے یوں ہی محبت نہیں کرتا، بلکہ میں نے رسول اللہ کو ایسا کرتے دیکھا ہے، یعنی حسنین کریمین سے محبت دین میں سنت مؤکدہ کا درجہ اختیار کر چکی ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ سے مروی ہے، حضرت حسن اور حضرت حسین چلتے ہوئے آپ کی طرف آئے۔ جب ان میں سے ایک پہنچا تو آپ نے اپنا بازو مبارک اس کے گلے میں ڈالا۔ پھر دوسرا پہنچا تو آپ نے اپنا دوسرا بازو مبارک اس کے گلے میں ڈالا۔ اس کے بعد ایک کو چوما اور پھر دوسرے کو چوما اور فرمایا، اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اے لوگو، بے شک اولاد بخل اور بزدلی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ تعالیٰ نے محبت کی، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے محبت کی اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس پر اللہ کا غضب ہوا، اور جس پر اللہ کا غضب ہوا اللہ اسے آگ میں داخل کر دے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسن اور حسین آپ کے شکم مبارک پر کھیل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسن اور حسین آپ کے سامنے اور آپ کی گود مبارک میں کھیل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، وہ میرے گلشن دنیا کے دو پھول ہیں جن کی خوشبو میں محسوس کرتا رہتا ہوں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ان دونوں کانوں نے سنا اور ان دونوں آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے حضرت حسن یا حسین کو پکڑے ہوئے تھے اور ان کے دونوں قدم رسول اللہ کے قدمین مبارک پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے لڑکھڑا کر چلنے والے، اے لڑکھڑا کر چلنے والے، اور اے میری آنکھ کے تارے اوپر چڑھ جاؤ۔ پھر وہ اوپر چڑھتے ہیں یہاں تک کہ اپنے دونوں قدم آپ کے سینے اقدس پر رکھتے ہیں، تو آپ اسے فرماتے ہیں اپنا منہ کھولو اور اسے چومتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اے اللہ اس سے محبت فرما، بے شک میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے گھر کے سامنے رک کر انہیں سلام کیا، اتنے میں حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہما دونوں میں سے ایک شہزادہ گھر سے باہر نکل آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اپنے باپ کے کندھے پر سوار ہو جاؤ، تم تو میری آنکھ کا تارا ہو، اور اسے انگلیاں پکڑا کر اپنے کندھے مبارک پر سوار کر لیا۔ پھر حسن یا حسین میں سے دوسرا شہزادہ آپ کی طرف ترچھی آنکھوں سے تکتا ہوا باہر نکل آیا، تو آپ نے اسے بھی فرمایا خوش آمدید، اپنے باپ کے کندھے پر سوار ہو جاؤ، تم بھی میرے آنکھ کا تارا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انگلیاں پکڑا کر دوسرے کندھے پر سوار کر لیا، اور رسول اللہ نے انہیں ان کی گردنوں سے پکڑا یہاں تک کہ ان دونوں کے منہ کو اپنے منہ مبارک پر رکھ دیا، اور پھر فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں درخت ہوں، فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، علی اس کا شگوفہ، اور حسن اور حسین اس کا پھل ہے، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس کے پتے ہیں، یہ سب جنت میں ہوں گے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔